سورۃ الانعام کی آیت نمبر 104۔ الحمدللہ وکفی السلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون قد جاءكم بصائر من ربكم یقیناً آ چکی تمہارے پاس بصیرت کی بہت سی باتیں تمہارے پروردگار کی جانب سے۔ فمن ابصر فلنفسہ، بس جس شخص نے آنکھیں کھول کے ان کو دیکھا اس کا فائدہ اسی کو ہوگا۔ ومن عمی فعلیہا، اور جو اندھا بنا رہا اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں کوئی تمہارا نگہبان نہیں ہوں۔ وکذالک نصرف الآیات، اسی طرح ہم پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں آیات کو۔ ولیقولوا درست، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے پڑھ لیا۔ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور تاکہ ہم بیان کریں ان کو اس قوم کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے بڑی طویل اور لمبی گفتگو آپ حضرات نے سماعت فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کے بے شمار دلائل پیش کیے، اور سب دلائل کا خلاصہ اور حاصل ایک ہی ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں۔ میرے محترم دوستو، توحید کے دلائل آئے، جناب محمد کریم خاتم النبیین بلند آواز سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت و ختم نبوت کے دلائل آئے۔ قرآن پاک اللہ کی سچی کتاب ہے، آخری کتاب ہے، حق کتاب ہے، اس کے دلائل آئے۔ مرنے کے بعد پھر زندگی ہے، آخرت ہے، حساب کتاب ہے، حشر نشر ہے، جنت یا جہنم ہے، اس کے بے شمار دلائل اللہ پاک نے بیان فرمائے۔ آخر میں اللہ پاک فرماتے قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے پروردگار کی جانب سے۔ سبحان اللہ، اس میں اپنائیت کیسی ہے۔ اللہ پاک نے اپنی اور کوئی صفت ذکر کرنے کی بجائے اس غالب کی جانب سے، اس قاہر کی جانب سے، اس جبار کی جانب سے نہیں، بلکہ فرمایا تمہارے رب کی جانب سے۔ رب تمہیں پالنے والا، تمہاری ضرورتیں پوری کرنے والا۔ جیسے کسی سعادت مند بچے کو کہا جائے نا، بھائی یہ بات تیری ماں نے کہی ہے، مقصد کیا ہے کہ اب تم مان لو کہ تمہاری اماں جان کا فیصلہ ہے۔ تو اللہ ماں سے زیادہ شفیق، ماں سے زیادہ مہربان، ماں سے زیادہ ہمارا محسن، اور ماں سے زیادہ محبت کے لائق وہ اللہ، وہ تمہارا رب، وہ تمہیں یہ سب بصائر دے رہا ہے۔ بصائر بصیرت کی جمع ہے، اس چیز کو کہتے ہیں جس کو انسان اپنی عقل، علم اور دانش سے حاصل کرے۔
جو محسوس چیزوں میں سے نہ ہو. جو چیزیں محسوس ہوتی ہیں وہ یا آنکھ سے دکھتی ہیں یا کان سے سنتی ہیں یا انسان ان کو محسوس کرتا ہے، چھو کے دیکھتا ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا علم انسان ان اعضاء کے بغیر حاصل کرتا ہے، عقل سے، دانش سے، سمجھ سے، فہم سے. اس کو بصیرت کہا جاتا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں یہ بصیرت کی بہت ساری باتیں تمہارے پاس آ چکی، اور آئی بھی کہاں سے ہے؟ من ربکم، تمہارے پالنے والے کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے. اب اس کے بعد فمن ابصر فلنفسہ، جو کوئی ان بصیرت کی باتوں کو دیکھے گا، ان پہ غور کرے گا، ان سے سبق حاصل کرے گا، ان کو دیکھ کر صحیح نتیجے پر پہنچے گا، تو فلنفسہ، اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ خود اس کی اپنی ذات کو ہوگا. اگر آج انسانیت 1 ارب کے قریب مسلمان ہے، اللہ کی توفیق سے اللہ ان میں اضافہ فرمائے، تو ان مسلمان اور مومن، ان کے ایمان اور اسلام کا فائدہ کس کو ہے؟ سب سے پہلے خود اپنی ذات کو ہے. ومن عمی، اور جو ان دلائل کے آنے کے بعد بھی اندھا بنا رہا، اس نے کان ہی نہیں کھولے، آنکھیں ہی نہیں کھولی، دیکھا ہی نہیں، سنا ہی نہیں، اور جان بوجھ کے اس نے جو ہے جیسے بلی کو دیکھ کے کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے اور سمجھتا ہے میں اس طرح بچ جاؤں گا، اب ایسے آنکھیں بند کر لی، تو اس کا وبال کس پہ ہوگا؟ حق کو سمجھا نہیں، اللہ کو پہچانا نہیں، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانا نہیں، کسی بات پہ یقین نہیں کیا، تو نقصان کس کا کیا اس نے؟ فعلیہا، اللہ فرماتے ہیں اس کا وبال بھی کس پر ہوگا؟ خود اس پر ہوگا. وما انا علیکم بحفیظ، اور آپ اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتا دیں کہ میں کوئی تمہارا نگہبان نہیں. حفیظ، حفاظت کرنے والا، مطلب میری ڈیوٹی نہیں ہے کہ میں زبردستی تمہیں ہدایت پہ چلاؤں. ہدایت کا راستہ میں نے بتانا ہے. اللہ کی توفیق سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغ کا حق ادا کیا. کہیں بے شک آپ نے اللہ کی بات امت تک پہنچائی نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کیا. اس کے بعد پھر بھی کوئی چمگادڑ کی طرح وہ کہے کہ دن کو بھی سورج کوئی نہیں ہے، تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ کسی کا کوا پھر بھی سفید ہی رہے تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ فرمایا میں تمہارا کوئی حفیظ اور نگران اور نگہبان اور کوئی تمہارے اوپر کوئی تھانے دار نہیں ہوں کہ زبردستی تمہیں حق کی راہ پہ چلانا ہے. تمہاری مرضی، آ جاؤ گے تمہارا فائدہ ہوگا، نہیں آؤ گے، نہیں مانو گے، ہٹ دھرم اور ضدی بنے رہو گے تو نقصان کس کا ہوگا؟ تمہارا اپنا ہوگا. حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا طوفان آیا، پانی چڑھنا شروع ہوا، گھٹنوں گھٹنوں، پھر کمر تک، پھر گردن تک. نوح علیہ السلام کا بیٹا کافروں کا ساتھی تھا. بیٹے کو مخاطب کر کے فرمایا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، بیٹے ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہماری کشتی کے مسافر بن جاؤ، ہمارے ساتھ یعنی ایمان والوں میں شامل ہو جاؤ، کافروں کے ساتھی مت بنو. وہ کیا کہنے لگا؟ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا، پہاڑ مجھے بچا لے گا. لیکن میرے عزیز دوستو، اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات ذکر کرتے ہوئے فرمایا، انہوں نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج اللہ کے عذاب سے بچانے والا اللہ کی رحمت کے سوا کوئی نہیں. آ جاؤ، ادھر آ جاؤ. لیکن نہیں آیا تو نقصان کس کا ہوا؟ حضرت نوح علیہ السلام کا ہوا؟ اللہ کا ہوا؟ کسی ایمان والے کا ہوا؟ نہیں، خود اپنا نقصان ہوا.
بیڑا غرق ہو گیا، اور ان کے درمیان میں موج آ گئی، اللہ نے ایک پانی کی لہر حائل کر دی اور بیٹا کافروں کے ساتھ ہی ہلاک ہو گیا۔ تو خلاصہ یہ کہ اگر کوئی دین کی بات کو مان لے گا تو بھلا فائدہ کس کا ہوگا؟ اس کا اپنا ہوگا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اسی طرح ہم یہ آیات، یہ نشانیاں، یہ قدرت کے دلائل، یہ شواہد و مظاہر ہم بار بار بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کی کیسی بڑی رحمت ہے، کیسا اللہ مہربان اللہ ہے۔ ہمارے یہاں کسی کو ملازم کو بھی، حالانکہ وہ ملازم ہمارا مخلوق نہیں ہے، ہمارا مملوک نہیں ہے، صرف اتنا ہے کہ چند پیسے کی نوکری کر رہا ہے۔ اب ایک بات اس کو سمجھائیں، دوسری دفعہ سمجھائیں، تیسری دفعہ سمجھائیں، بہت حد ہوگی تو بندہ کیا کہے گا؟ بھائی تینوں 36 دفعہ سمجھایا، تینوں سمجھ نہیں آتی، تینوں سمجھ نہیں آتی، چل جا اپنا کام کر، نکلے۔ اللہ اکبر، اللہ کیسے حلیم و رحیم و کریم ہے۔ 36 دفعہ نہیں، 36,000 دفعہ بھی سمجھانا پڑا تو اللہ نے سمجھایا، سمجھایا۔ بھائی سمجھ جاؤ، سمجھ جاؤ۔ نصرف، اہل علم سمجھتے صرف گردان، بار بار دہرانا، کئی بار دہرایا، حالانکہ چاہے تو ایک لمحے میں اپنی بات منوا سکتا ہے، ایک لمحے، ایک سیکنڈ میں نہ لگے اللہ کی بات اللہ کو منوانے کے لیے، لیکن سبحان اللہ زبردستی کوئی نہیں۔ اللہ پاک فرماتے نصرف الآیات، ہم اپنی نشانیاں، اپنی قدرت کے دلائل پھیر پھیر کر بار بار تکرار کے ساتھ ہم بیان کرتے ہیں۔ اتنا ہم نے بیان کیا، اتنا بیان کیا کہ یہ ظالم لوگ بجائے اس کو سمجھنے کے، اس بات کو ماننے کے، الٹا کہنے لگے درستہ کہ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے پڑھا کہ پڑھ کے آیا کیسی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کسی سکول، نہ کسی مدرسے، نہ کسی مکتب، نہ کسی کالج، نہ کسی یونیورسٹی، کہیں نہیں گئے۔ دنیا میں کوئی اس قابل تھا ہی نہیں جو آپ کا استاد بن سکتا، کوئی اس لائق ہی نہیں تھا، کسی میں یہ صلاحیت ہی نہیں تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معلم کہلا سکے۔ آپ کو تعلیم دینے والا براہ راست کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ 40 سال تک جس شخص نے کسی انسان کے بارے میں بھی جھوٹ نہیں بولا، سچا اور صادق اور امین انسان ہے، 40 سال کے بعد اس کی زبان مبارک پہ ایک ایسا کلام آتا ہے جس کلام کا توڑ کوئی نہیں، جس جیسا کلام وہ عربی ہونے کے باوجود بنا نہیں پا رہے اور آج تک بن نہیں سکا، آج تک نہیں بن سکا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ساری انسانیت اس سید البشر کے قدموں میں گر جاتی، لیکن ظالم ایسے بدبخت اور کم بخت تھے کہ ایسا بہترین کلام سن کر بھی کیا کہتے ہیں؟ وہ جی کہیں سے پڑھ کے آ گیا ہے، کہیں سے سیکھ کے آ گیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہم نے بیان کی ہے، آپ کا نہیں، آپ نے تو آگے پہنچا دی ہے۔ یہ تو معجزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ نے آپ پہ ایسا قرآن نازل کیا جس کا مقابلہ نہ آج تک کوئی کر سکا ہے، نہ قیامت تک کوئی کر سکے گا۔ اللہ پاک فرماتے وَلِنُبَيِّنَهُ، ہم نے یہ دلائل اس لیے بیان کیے اور ہم بار بار اس کو بیان کرتے رہیں گے، لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ، کہ کچھ لوگ، کچھ قوم ایسی ہے جو علم رکھتے ہیں، کسی کو شعور آ جائے، کسی کو پتہ چل جائے، کوئی سن کر اس کو مان لے۔ اس سے معلوم ہوا قرآن کریم کا اصل مقصد جو ہے وہ اس کو سمجھنا ہے، بعض الفاظ کو پڑھنا نہیں ہے۔ الفاظ کا پڑھنا پڑھانا یہ بیکار نہیں، یہ بھی بہت کارآمد چیز ہے، بلکہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن رسالت میں سے ایک بڑا مشن وہ تلاوت آیات ہے۔ اللہ پاک نے جہاں آپ کی رسالت کے مشن بیان کیے، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ،
پہلا مشن ہی کیا ہے کہ آیتیں تلاوت کر کے سنائے. تو پڑھنا پڑھانا بھی بہت کارآمد ہے، لیکن جو اصل مقصد ہے وہ اس کو سمجھنا ہے، اس کے نظام کو لینا ہے. تجارت کیسے کرنی، معیشت کیسے بنانی، معاشرت کیسے بنانی، اخلاقیات کیسے بنانے، عبادات کیسی ہوں، عقائد کیسے ہوں، اس کتاب سے پوچھ کر سمجھ کر سیکھ کر وہ لوگ جو خود نہ تھے راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، وہ صحابہ بن گئے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہماری جو ہے وہ تشخیص کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بیماری تشخیص کرتے ہوئے کہ ہماری بیماری کیا ہے، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. آج میرے عزیز دوستو اس بات کی ضرورت ہے اللہ کی اس کتاب سے مضبوط تعلق بنایا جائے، درس قرآن کو اہمیت کے ساتھ سنا جائے، قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. یہ وہ کتاب ہے جو ہمارے دلوں کی بیماریاں ختم کر کے دلوں میں سکون اور چین اور اطمینان داخل کرے گا. اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن کا صحیح یقین نصیب فرمائے اور اس کو سمجھنے کی، اس کو مان کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل فصلی علی محمد کما انت اہل وفعل بنا ما انت اہل فإنک اہل التقوی و اہل المغفرہ. اے مولا کریم، یا اللہ پاک اس پورے ہفتے میں جتنا درس قرآن کریم ہوا، ان طلبہ عزیز طالبات نے جو پڑھائی کی، ان میرے احباب نے جو جو اعمال کیے، ہر ایک کے ہر عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ پاک ان تمام مقبول اعمال کا جو ثواب ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا. آپ علیہ السلام کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کی طرف سے عقیدتوں بھرا سلام آپ کی بارگاہ رسالت میں پیش فرما. اے مولا کریم، یا اللہ پاک آپ کے توسل و تصدق سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ازواج مطہرات، بنات طاہرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ تمام لوگ جو اس دنیا سے جا چکے، جو موجود ہیں، جو قیامت تک آئیں گے، اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما. بالخصوص حاضرین مجلس اور سامعین درس کے جو اعزاء و اقارب، رشتہ دار، دوست، احباب، اساتذہ، مشائخ، والدین اس دنیا سے جا چکے، اے مولا کریم ہم سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما. تمام مرحومین کی قبور کو جنت کا باغ بنا، سب کے درجات کو بلند فرما، سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما، کروٹ کروٹ چین سکون اطمینان نصیب فرما، اگلی تمام منزلیں سب کے لیے آسان فرما. اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پہ اچھی موت نصیب فرما، بری موت اور اس کے اسباب سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرما. عزت کی زندگی، شہادت کی موت نصیب فرما، اسلام والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرما. اللہ اپنے فضل، کرم، لطف، عنایت، مہربانی سے مدینہ منورہ کی موت نصیب فرما، جنت البقیع کی پاک مٹی نصیب فرما. اے اللہ پاک جتنے میرے مسلمان بھائی بہنیں بیمار ہیں، گھروں میں، اسپتالوں میں، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا کہنا چاہتے ہیں یا ان کا ہم پہ حق ہے، اللہ اپنے پاک کلام کی برکت سے ہر بیمار کو شفا کامل نصیب فرما، ہر ایک کو تندرستی اور صحت نصیب فرما. جو پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مقروضوں کو قرضوں کے بوجھ سے رہائی نصیب فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما. اے اللہ جو والدین اپنے اولاد کے رشتوں کے متعلق پریشان ہیں،
اللہ بہتر جوڑ نصیب فرما۔ جن کے جوڑ بنا دیے اللہ ہر بچی کو اپنے گھر میں عزت